رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جاتے ہیں، ایک جنازہ پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں، راستے میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھر پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وہ اقصا ہو، یعنی وہ سر کے درد کی جو تکلیف تھی اس کی شکایت کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھی سر میں درد ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد تیز بخار ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح چاہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے، چنانچہ ساری امہات المؤمنین جو ہیں وہ اجازت دے دیتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار مزید تیز ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ بخار اتنا تیز ہوا کوشش کی کھڑے ہونے کی، غشی دادی ہو گئی، کھڑے نہ ہو گئے، تو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر مصلی کے اوپر ہیں، امت کو امامت کرا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آہٹ محسوس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں مصلی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات چھوڑی تھی وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں اور پوری امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مزید بخار ان کا بیماری ان کی تیز ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک جو وہ میرے سینے سے لگی ہوئی ٹیک لگائے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی آ جاتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور فاطمہ جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہ جب وہ بیٹی آتی تھی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹی سے سرگوشی کرتے ہیں کاٹ کے، تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، دوبارہ بلاتے ہیں، دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں، حضرت فاطمہ مسکرانے لگتی ہیں۔ امہات المومنین میں سے ایک پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، پہلی دفعہ رو رہی تھی اور مسکرا رہی ہیں، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو کہنے لگے بیٹی میں جا رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری یہ جو بیماری ہے اسی میں اس دنیا کو الوداع کہتی ہوں، تو میں رونے لگ گئی۔ ایک بیٹی اس کا دل باپ کے لیے کتنا ہوتا ہے، اور جب دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ اے فاطمہ یہ خوشخبری بھی آپ کو سناتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ ہی کی میرے سے ملاقات ہو، تمہیں مسکرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر آتے ہیں، ان کے پاس مسواک نظر آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی ہے مسواک کا، عقل مند بیوی ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی فوراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لی، اپنے منہ کے اندر چبائی، اس کو نرم کیا اور گیلی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا یہ اعزاز ہے، ان اللہ جمع ریقی بین ریقی و ان اللہ جمع بین ریقی و ریق رسول اللہ، کہ اللہ نے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ملا دیا تھا، کہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اتنے بھی جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جتنی مدت چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں میں کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی،
یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ والوں کے ساتھ ملا۔ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء، صالحین، شہداء، ان کی مجھے معیت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے، ما شممت قبلها، تب تو اس سے پہلے میں کبھی اس طرح کی خوشبو نہیں سنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خبر پہنچتی ہے میرے بھائی، مدینہ کی گلیاں جو ہیں گھوڑے کی آوازوں سے بھر جاتی ہیں، مدینہ کے اندر انسان کیا حجر و شجر بھی رو رہے ہیں محمد رسول اللہ کے نصاب میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا، حضرت فاروق اعظم تو تلوار لے کر نکل گئے کہ جو کہے گا محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر طلب کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چہرے سے کپڑا ہوتا ہے، یمنی کی چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا، کپڑا اٹھاتے ہیں، چہرہ انور کے اوپر نظر پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ واہ نبیہ، واہ خلیلہ، واہ صفیہ، آنسو ٹپک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں۔ امت کو بھی تو سنبھالنا ہے، پھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر تھا اس کے اوپر، امت کہاں امت ہے؟ امت تو حال بھی نہیں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ایسا غم لگ گیا ہے، اور وہاں پر خطاب کرتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ محمد رسول اللہ اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں، ومن کان یعبد اللہ وحدہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ اللہ رب العزت جو ہے زندہ ہے، کبھی بھی ان پر موت نہیں ہے۔ پھر تلاوت فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اپنے منہ مبارک سے آیات کی تلاوت کر رہے تھے، مجمع میں سارے صحابہ بھی ان آیاتوں کی تلاوت